نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صاحب آستانہ 5 گنبد 25 کا صدر شاہ پیر بہاؤالدین المعروف لنگر بند رحمۃ اللہ علیہ کا 590 پر 8واں عرس شریف بڑے ہی تسک و احتشام سے منایا گیا۔ اب آئیے میں شہر گلبرگہ کے جوان سال حافظ و قاری اور الحسن اسلامک فاؤنڈیشن کے بانی و محتمم علی جناب مولانا حافظ محمد اویس قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خطاب سے نوازیں۔ نعرہ تکبیر، آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ کھانا کھائے نہیں کھائے؟ ارے زور سے بولو جی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و امامنا و حبیبنا و قدوتنا و قرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ جل وعلا فی کتابہ العزیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ لائق سر احترام تقدس مآب حضرت الشاہ محمد منہاج الدین بادی صاحب قبلہ، متولی بارگاہ حضرت شاہ بہاؤالدین عرف لنگوٹ بند رحمۃ اللہ علیہ، و تقدس مآب حضرت سید شاہ خلیل اللہ حسینی صاحب قبلہ، برادر سجادہ نشین آستانہ دلالیہ گوگی شریف و شہر گلبرگہ شریف کی علمی، فکری، ادبی شخصیت لائق سر احترام پروفیسر ڈاکٹر عبدالحمید صاحب قبلہ اور جملہ حاضرین علماء کرام اور منتظمین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم اللہ کے ایک محبوب بندے کی یاد میں جمع ہیں۔ ویسے تو ایک ظاہر کی حیثیت سے میں حاضر ہوا تھا، یہ ان بزرگوں کا حکم ہوا تو کچھ دیر کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ معزز سامعین کرام، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آج کا یہ زمانہ فتنوں کا، آزمائشوں کا اور ابتلا کا زمانہ ہے کہ انسان کب کس وقت کیا سوچ، کیا فکر، کیا مزاج لے رہا ہے ہم نہیں بول سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ لوگوں تم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ رات کا مسلمان صبح میں کافر ہو جائے گا اور صبح کا مسلمان رات کو کافر ہو جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1450 سال پہلے یہ پیڈیشن دیا تھا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا، صبح کا مسلمان رات میں کافر، رات کا مسلمان صبح میں کافر۔ اگر پہلے ہم سوچے تو کچھ دیر کے لیے سوچ ہو سکتی تھی، ایک مسلمان کو کافر بنانے کے لیے کسی کو وقت بتانا پڑے گا، اس کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، اس کو کنونس کرنا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا، تب شاید کئی وقت لگیں گے، کچھ وقت لگے گا، تب جا کے کئی نشستوں کے بعد اور کئی بیٹھکوں کے بعد ہو سکتا ہے اگر وہ محروم ہو تو اس کا ایمان بدل جائے۔ لیکن یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ رات میں مسلمان صبح میں کافر؟ تو معزز سامعین کرام، یہ جو آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ وہی زمانہ ہے، آج ہمارے پاس یہ آ چکا ہے۔
ہمارے پاس ایکسس آ چکا ہے، ہمارے پاس ہماری انگلیوں پر ہم پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ رات میں اگر آپ سوتے سوتے، آرام کرتے کرتے اگر ایک اسلام کے دین کے مخالف لٹریچر کو آپ سنتے ہیں، اسلام کے خلاف بیان کو سنتے ہیں، اور آپ کے پاس اس کا دفاع کرنے کا مادہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، اور وہ لٹریچر سن لے، وہ بیان سن لے اور وہ آپ کے دماغ میں محفوظ ہو جائے، تو صبح اٹھیں گے تو اللہ بچائے کہ کئی لوگ ہیں رات میں مسلمان تھے، صبح ہو کے دین پر اعتراض کر رات کے مسلمان صبح کے کافر۔ تو آج ہم ایسے فتنوں کے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم پوچھے آقا آپ نے اتنا عجیب ماحول تو بتا دیا ہے، آقا اس کا کوئی سلوشن ہے، اس کا کوئی حل ہے؟ تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم فتنوں کے ماحول میں، آزمائشوں کے دور میں اپنے دین کی، ایمان کی حفاظت کرنا ہے تو اولیاء کے آسانوں سے جڑ جاؤ، اولیاء کی دہلیز سے جڑ جاؤ، ان کی کتابوں سے جڑ جاؤ، ان کی تعلیمات سے جڑ جاؤ، ان کی محبت میں فنا ہو جاؤ، اللہ تمہارے دین کی حفاظت فرمائے گا، اللہ تمہارے عقیدے کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ اولیاء کرام سے وابستگی ہمارے ایمان کے استحکام کا ذریعہ ہے۔ میں دو چار باتیں مثال کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ کر بات ختم کروں گا کہ ان اولیاء کرام سے وابستگی، نسبت رکھنا، ان کے آستانوں پر جانا کتنی عظیم بات ہے۔ آپ جانتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت، بہت بڑی شخصیت ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ پوری دنیا کے کونے کونوں سے لوگ آتے، آپ سے سوالات کرتے، پیچیدہ مسائل، کمپلیکیٹڈ ایشوز جو عام لوگوں سے حل نہیں ہوتے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لایا جاتا ہے۔ مسائل کو آپ چٹکیوں میں مسائل حل کرتے، دنیا بھر سے لوگ آتے، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ جب یہ امام، جب رات کی تاریکی چھا جاتی، سناٹا ہو جاتا، ہر طرف ظلمت چھا جاتی، یہ آہستہ آہستہ امام اپنے گھر سے نکلتے اور ایک مجنون، مجذوب، جسے دنیا پاگل سمجھتی ہے، اس مجنون کے گھر میں جا کے اللہ کا ذکر کرنے بیٹھ جاتا، ان کی صحبت میں بیٹھ جاتا۔ ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام ہے حضرت بہلول دانا۔ کیا نام ان کا؟ بہلول کا مطلب ہے بھولا بھالا انسان، اور دانا کا مطلب ہے سمجھدار اور ہوشیار انسان۔ یعنی اللہ نے لوگوں کی زبان پہ ایسا نام جاری کیا کہ بہلول دانا کا مطلب دنیا کی نظر میں یہ تو بھولا ہے، اللہ کی نظر میں بڑا نادان ہے، بڑا یہ دانا ہے، اللہ کی نظر میں دانا ہے، بہلول دانا۔ تو معزز سامعین کرام، امام اعظم ابو حنیفہ ان کے صحبت میں جاتے تو لوگ کہتے ہیں امام پوری دنیا آپ کی خدمت میں آتی ہے، آپ کی دہلیز پہ آتی ہے، آپ سے سوال کرتی ہے، اور آپ اس مجنون کے پاس جاتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں لوگوں سنو، جتنا مزہ، جتنی مٹھاس، جتنی چاشنی مجھے احکام بتانے میں نہیں آتی، جتنا مجھے ان کی صحبت میں آتا ہے۔ وہ مزہ، وہ کیفیت، وہ لطف مجھے جو آتا ہے ان کی صحبت میں جو آتا، مجھے بیان کرنے میں بھی نہیں آتا۔ کیوں؟ وہ اللہ کے بزرگ ہے، ایسے بزرگ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ میں فنا فرما دیا تھا، ایسا فنا فرمایا کہ اکثر وہ بیشتر قبرستان میں رہا کرتے، قبرستان میں وہ رہا کرتے۔ لوگ کہتے کہ بزرگ اے بہلول یہ قبرستان میں کیوں رہتے ہو، آبادی میں کیوں نہیں آتے؟ تو آپ فرماتے کہ لوگوں یہی تو اصل آبادی ہے، قبرستان کو کہتے یہی اصل آبادی ہے۔ تو آپ فرماتے لوگوں اگر تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں دلیل دیتا ہوں۔ دلیل یہ ہے کہ جو کچھ تم جس کو آبادی سمجھ رہے ہیں وہاں کا سب آدمی اس میں آنے والا ہے، اور یہاں سے اگر کوئی وہاں جائے تو ہیبت کھا کے پورے آ جاتے ہیں۔ یہ قبرستان یہ اصل آبادی ہے۔ ایک مرتبہ چوری ہوئی حضرت بہلول دانا کے زمانے میں، چور کچھ چوری کر کے جا رہا تھا، لوگ پکڑنے پیچھے بھاگ گئے، تو حضرت بہلول دانا قبرستان کی طرف بھاگ گئے۔ لوگ بولے حضرت چور ادھر بھاگا ہے، ادھر نہیں قبرستان کی طرف۔ آپ فرماتے ایک نہ ایک دن ادھر ہی آنے والا ہے۔ یعنی مزاج میں ایسی سازگی، یعنی اللہ نے آپ کو ایسی جاذبانہ کیفیت عطا فرمائی تھی کہ آپ فنا فی اللہ ہو چکے تھے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
ایسے بزرگ کی صحبت میں رہ کر دنیا کو بتائے کہ کتابوں سے جو علم آتا ہے اس سے بڑھ کر اولیاء کی صحبت سے آتا ہے۔ ایک اخیر بات ہے کہ میں بات کو ختم کروں گا۔ ایک اور ہمارے امام ہیں، چوتھے امام حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بغداد میں جن کے چرچے تھے، اور آپ کے پاس مسائل حل کرنے کے لیے پوری دنیا کے بڑے بڑے لوگ آیا کرتے، جن مسائل میں بڑے بڑے علماء الجھ جاتے، مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے۔ اور وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ دن بھر تو وہ مسائل بتاتے، جب رات کی تاریکی چھا جاتی تو وہ کس کے پاس جاتے؟ وہ جاتے ہیں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ حضرت بشر حافی عجیب شخصیت، ننگے پیر چلنے والے، اور دنیا کے مزوں سے، دنیا کی لطف انگیزی سے بہت دور۔ اور لوگوں نے کہا اسے بھی کہ اے امام احمد، پوری دنیا تو آپ کے پاس مسائل حل کرنے کے جا رہی ہے، اور آپ اس مجنون کے پاس جا رہے ہیں جنہیں شہر کے گلیوں کے اوباش اور آوارہ قسم کے بچے کبھی مذاق میں پتھروں سے مارتے ہیں، آپ ایسے بوڑھے کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، لوگوں جو مزہ ان کی صحبت میں آتا ہے دن بھر مسائل بتانے میں نہیں آتا۔ اور ان کی صحبت نے کیا دیا؟ امام احمد بن حنبل ایک مرتبہ بتاتے ہیں کہ سنو، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کیسے کیسے ہو جاتا ہے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے ہم سنتے ہیں۔ تو بتاتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، فرماتے ہیں کہ خاتون میرے پاس آئی۔ حضرت امام احمد بن حنبل واقعہ بتاتے ہیں، ایک خاتون میرے پاس آئی، وہ نقاب پوش تھی، نقاب اڑی ہوئی تھی۔ اس خاتون نے آ کر مسئلہ پوچھا، اے امام احمد بن حنبل، میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہوں، برائے کرم آپ جواب دیں۔ اور نقاب پوش تھی، چہرہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے، بتاؤ کیا مسئلہ ہے۔ خاتون نے کہا کہ میں سوت کاٹتی ہوں، چرخہ چلا کے سوت یعنی کپڑا بناتی ہوں، اور اس کے ذریعے جو کچھ اس سے پیسہ بنتا ہے میں اپنی زندگی کے لیے، گزر بسر کے لیے استعمال کرتی ہوں۔ ہوتا ہے کہ جب رات میں اپنے چھت پر بیٹھ کر اپنی قندیل سے جتنا کام کرتی ہوں وہ میرے لیے گزر بسر کے لیے کافی ہے۔ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ میرے گھر کے سامنے سے شاہی دربار چلا جاتا ہے، بادشاہ کا گزر ہوتا ہے۔ جب بادشاہ کا گزر ہوتا ہے، جب بادشاہ کی سواری جاتی ہے تو اس وقت ان کی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے بادشاہ کے لیے، تو اس روشنی میں میرا جو کام معمول کا ہے وہ روشنی کی وجہ سے کچھ زیادہ ہو جاتا ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ یہ جو اس بادشاہ کی روشنی سے میں نے جو ایکسٹرا کمائی کی ہے وہ کمائی میرے لیے حلال ہے یا حرام؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہمارے پاس ہم پلاٹ خریدتے ہیں تو ڈرتے ہیں، کون آ جائے گا میرا پلاٹ ہے بننے والا۔ پلاٹ خریدنے والے گھر بنے تک سکون کی سانس نہیں لیتے، اور ہمیشہ ڈر رہتا ہے کوئی نہ کوئی آئے گا اور قبضے اور اپنی جو ہے ملکیت کی بات کرے گا۔ لیکن ایک خاتون تقوی، دینداری، للہیت، خشیت، خوف الہی ایسی کہ ایکسٹرا کچھ کام ہو جاتا ہے، میرے لیے حلال ہے یا حرام؟ معزز سامعین کرام، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں کانپنے لگا۔ لوگوں نے دیکھا کہ امام احمد بن حنبل کانپنے لگے اس سوال سے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں خاتون مسئلہ بعد میں بتاتا ہوں، پہلے یہ تو بتاؤ کہیں تم بشر حافی کی بہن تو نہیں ہو؟ ایسا سوال، اتنی باریکی، اتنی نزاکت اور اتنا احتیاط، یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کا ہو سکتا ہے تو بشر حافی کی بہن کا ہی ہو سکتا ہے۔ وہ فرماتی ہیں ہاں اے امام احمد، میں بشر حافی کی بہن ہی ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں اے خاتون سنو، یہ کمائی اوروں کے لیے تو جائز ہے لیکن بشر حافی کی بہن کے لیے جائز نہیں ہے۔ یعنی تم تقوی میں، رتبے میں اتنے بلند ہو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اولیاء کے صحبت میں رہیں گے تو اللہ ہمیں اتنا متقی بنا رہتا ہے، ہمارے اندر اتنی کیفیت، اتنا خوف الہی اور دیندارانہ مزاج پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کے آستانوں سے ہمیشہ وابستہ رکھے، اور اللہ رب العزت ان کی محبتوں میں ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔